بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل. ناظرین کرام, آج ہم سپارک ٹی وی کی جو رحمت قرآن ٹرانسمیشن ہے اس میں حاضر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھی کاوش ہے کہ اس وقت جب کہ جو دنیا ہے وہ بہت بڑی وبا میں مبتلا ہے اور بلا میں مبتلا ہے, بہت بڑی آزمائش ہے, اور رمضان اس وقت اللہ کی رحمت بن کر آیا. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بخشش کی نوید بن کر آیا, اور جہنم سے آزادی کا جو مہینہ ہے یہ شروع ہو چکا ہے, اور اس کی آمد پر ہم یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں. میں محمد حسین آزاد, آپ کا میزبان, انشاءاللہ تعالیٰ پورے جو رمضان ہے 30 دن آپ کے پاس یہ حاضر رہیں گے, اور شروع سے لے کر آخر تک مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا جائے گا, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری بھی بخشش فرمائے, اور جو کرونا وائرس میں ہمارے مسلمان جو مبتلا ہیں ان کی بھی باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو خیر و سلامتی عطا فرمائے اور ان کو صحت یابی عطا فرمائے, اور جو اس میں شہید ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا مہینہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے, رحمت قرآن کے ساتھ جڑیں گے, اور اس کے ذریعے ہم اپنی بخشش کا سامان پیدا کریں. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ رمضان المبارک کی اہمیت ہے, اس کی فضیلت ہے, جو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے. مقصد صرف یہ ہے, یہ سن کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کو بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی رحمتیں اور سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس ماہ مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس, یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان, نہ صرف بنی نوع انسان کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں, ہدایت کی بھی اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی بھی. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, پر جو بھی اس ماہ مبارکہ کو پائے اسے چاہیے کہ اس کا ضرور روزہ رکھے. تو سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ سے روزے کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے, اور رمضان کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اب رمضان ہے کیا؟ واٹ از میننگ آف رمضان, واٹ از مینٹ بائی رمضان, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے, اس کی لاجک کیا ہے, یہ رمضان کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان, یہ رمضا ان سے مشتق ہے. اٹ از ڈرائیو فرام دا ورڈ آف رمضا, اس کا معنی سخت گرم زمین کے ہیں, لہذا رمضان کا مطلب ہے سخت گرم. اچھا, اب جب رمضان کا نام رکھا گیا تو عربوں نے جو پرانی لغت سے جب اس کے مہینوں کے ناموں کو منتقل کیا اور انہیں اوقات و زمانوں کے ساتھ موسوم کیا, تو جن میں وہ اس وقت واقع تھے, تو اتفاقاً اس وقت جو رمضان تھا وہ سخت گرم موسم میں تھا, اس وجہ سے اس کا نام انہوں نے رمضان رکھ دیا. لسان العرب کے مطابق رمضان کا لفظ رمض الصائم سے نکلا ہے, جس کا معنی ہے روزہ دار کے پیٹ کی گرمی شدید ہو گئی. اس معنی کی روح سے دیکھا جائے تو رمضان کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے, گناہوں کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے, یہ اس کا کانسیپٹ ہے. اور پھر غنیت الطالبین میں غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جو رمضان ہے اس کے 5 حروف ہیں. اللہ تعالیٰ پورے ماہ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں, جو عبادت کرتے ہیں, اس کے حضور جھکتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور دلوں کا سکون اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے. لہذا جو ذکر کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, اس پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں, تو آپ لکھتے ہیں کہ 5 انعامات اللہ تعالیٰ اس ماہ میں عطا فرماتا ہے. جو رمضان کی رے ہے, اور اس سے مراد ہے رضا الہی, کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا کر دیتا ہے.
جو رمضان کی میم ہے اس سے مراد ہے محبت الہی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت میں گرفتار کر لیتا ہے۔ تو رمضان کی جو ضاد ہے اس سے مراد ہے زمان الہی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی زمان میں لے لیتا ہے، ضمانت دے دیتا ہے جنت کی۔ اور پھر الف سے مراد الفت الہی، کہ جس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی الفت عطا کر دیتا ہے۔ اور نور سے مراد ہے نور الہی، جو اس ماہ میں عبادت کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی انوار اور تجلیات کی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اپنی رحمت سایہ فگن کر دیتا ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ کے جو 3 عشرے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کہلاتا ہے، اور میں آپ ساتھ ساتھ اس کا کانسیپٹ بھی بتاؤں گا اور جو اس کی لاجک ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ جو رحمت ہے اس کا عشرے کا نام کیوں رکھا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ عامہ ہوتی ہے، یہ جنرل ہوتی ہے، بلیسنگ ہر ایک کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ لوگ میرا شکر ادا کریں کہ میں نے رمضان عطا کیا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر فرمایا کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے اسے میں مزید نعمتوں سے مالا مال کرتا ہوں۔ تو لہٰذا جو رحمت کا عشرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت عامہ ہے، اور دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت ہے۔ لہذا جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، راتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ التراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص نیت سے کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے۔ اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے، اور جو اللہ کے حکم کو پورا مہینہ بجا لاتے ہیں تو آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت جو قرآن پاک نے سورہ البقرہ میں فرمائی وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کا جو لفظ ہے وہ قرات سے نکلا ہے، اگر اس کے کئی مادہ اشتقاق ہیں تو قرات کا مطلب پڑھنا ہے، یعنی ٹو ریڈ، اور قرآن اس میں فضیلت ہے، تو لہذا قرآن کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اٹ از آلسو میریکل آف قرآن، قرآن کا جو لفظ ہے وہی معجزہ ہے بہت بڑا، کیونکہ اس کا مطلب ہی ہے جو موسٹ ریڈیبل بک، کہ سب سے زیادہ جو پوری دنیا میں کتاب پڑھی جاتی ہے، جس کی تلاوت ہوتی ہے گھروں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور پھر قرآن پاک اس ماہ میں نازل ہوا اور کس رات میں نازل ہوا اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو سورہ قدر میں ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اچھا، یہ جو قدر والی رات میں نازل کیا، تو اس ماہ میں قرآن پاک بھی نازل ہوا ہے، اور جو دیگر الہامی کتابیں ہیں اور صحائف ہیں جو دیگر رسولوں پر اللہ پاک نے نازل فرمائے وہ بھی رمضان میں نازل ہوئے، یہ بھی اس کی بڑی اہم فضیلت ہے۔ اس کا ذکر ان کتابوں میں تھا، جیسے قرآن کا ذکر اس میں ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہے یہ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل اس رات میں لیلۃ القدر میں یہ نازل کیا ہے، اور پھر حسب موقع اور محل یہ 23 سالوں میں آہستہ آہستہ یہ اللہ پاک نے اس کو مکمل فرمایا اور یہ نازل ہوا۔ لیکن جو دیگر سماوی کتب ہیں اور صحائف ہیں وہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کے مطابق باقاعدہ طور پر جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اسی ماہ میں باقاعدہ طور پر باقی دیگر صحائف بھی نازل ہوئے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے 3 رمضان کو نازل ہوئے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات وہ 6 رمضان کو نازل ہوئی، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور وہ 12 رمضان کو نازل ہوئی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل وہ 13 رمضان کو نازل ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان صرف قرآن کے نزول کا مہینہ نہیں ہے، دیگر آسمانی صحائف اور کتب کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں حدیث کی طرف کہ خدا قید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، چونکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری، کہ جو شعبان ہے میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے اور نفری روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ اس کو پھر رمضان سے ملا دیتے تھے، اور اس کا حال کیا تھا رمضان میں عقائد و جہاں کی عبادت کا، شب زندہ داری کا، زہد اور ورع کا، تقوی و طہارت کا، کہ حضور نے حق ادا کیا، اتنا حق ادا کیا، اتنا حق ادا کیا،
المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جنت آپ پر واجب کر دی، آپ کی وجہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے، پھر راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، ساری رات روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قربان جائے مصطفیٰ کے آقا نے ارشاد فرمایا اولا کون عبدن شکورا، کہ کیا اس مرے پہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک اللہ پاک نے عطیہ دیا ہے، انعام دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، نہ صرف روزے رکھیں بلکہ صدقہ اور خیرات کریں، اس ماہ میں جتنی کثرت سے ہو سکتا ہے مخلوق کی خدمت کریں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آقا دو جہاں نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ان ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی جو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہو تو وہ متفق علیہ کہلاتی ہے، اور یہ قرآن کے بعد اس حدیث کا درجہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو متفق علیہ حدیث وہ سنا رہا ہوں جس میں حضور نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے بھی کھل گئے، جس میں آسمانوں کے دروازے بھی کھل گئے، جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھل گئے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمائے ان للہ عتقاء، کہ اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے اس ماہ مبارکہ میں، فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور ہر رات، عبیدن، یہ عبد کی جمع ہے، اپنے غلاموں کو، و ایمان، یہ امتن کی جمع ہے، لونڈیوں کو کہتے ہیں، اور لونڈیوں کو، اور اس سے مراد خواتین ہیں مسلمان، تو خواتین اور مرد مسلمان سب کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے دن اور رات میں، یوتکم من النار، دوزخ کے عذاب سے، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فی کل یوم دعان، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن میں ایک دعا ضرور قبول فرماتا ہے، یدعو فاستجیب لہ، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اب میرا پیغام ہے آخر میں، اور یہ بڑا اہم پیغام ہے، اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کا شکار ہے، اور مسلمان خاص طور پر وہ شہید ہو رہے ہیں، بہت سارے بیمار پڑے ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں۔ تو لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آقا دو جہاں نے جو ارشاد فرما دی، پتھر پر لکیر ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے، لہذا سارے یہ دعا کریں، پنجابی میں، اردو میں کر سکتے ہیں، عربی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یاد کر لیں، بڑی مختصر دعا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو بلا ہمارے اوپر آئی ہے، یہ جو وبا ہمارے اوپر آئی ہے، ہماری جو آزمائش ہے، ہم اس کے قابل نہیں، اس آزمائش کے، تو رو کر گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اللہ کے حضور یہ دعا کریں، اللہم ارفع عنا الوبا والوبا، کہ باری تعالیٰ ہم سے اس بلا کو اور آزمائش کو بھی دور کر دے، اور اس وبا کو بھی جو آفت آسمانی ہے اس کو بھی دور کر دے، تاکہ امت مسلمہ بھی اس سے بچ جائے اور پوری دنیا بھی اس آفت سے محفوظ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری، وما علینا الا البلاغ۔